حضرات، میرے ذمے جو موضوع لگا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی شرکیہ اقوال، کلمہ پڑھ کے پھر شرکیہ افعال، لا الہ الا اللہ بھی، اور پھر اس کلمے کے تقاضوں کی مخالفت بھی، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ جن صحابہ کی عظمت کو آپ سننے آئے ہیں ان کی بے شمار عظمتوں میں سے سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا، ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، اور زندگی بھر کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جو اللہ کی توحید کے مخالف ہو۔ پوری سیرت صحابہ سب کے سب جس بات کے اوپر چلے اور میرے محبوب نے تربیتیں کی وہ یہی تھی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ سنا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے صدیق اکبر تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب علی المرتضی تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب زید تلک، اور پھر جناب زید سے لے کے آخری صحابی تلک کسی نے بھی اس کلمے کی مخالفت نہیں کی ہے۔ آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کانفرنس کی وساطت سے صرف جذبات نہیں، صرف نعرے نہیں، صرف یہ ایک جم غفیر نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان لے کے، طرز ایمان لے کے، ان کی مثل، ان کے انداز میں، ان کے طریقے پہ اپنی توحید کو مضبوط کریں، اور جہاں ہمارے ایمان میں اور توحید میں خلل ہے اس کو صحیح کریں، کیونکہ اصلاح ضروری ہے۔ لوگوں سنیے، مالک فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، لوگوں تمہارے رب کو خالص دین چاہیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جتنی زندگی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ تمہاری زندگی میری بندگی میں خالصتاً توحید کے اوپر ہو۔ اگر توحید میں خلل آ گیا تو باقی سارے کے سارے اعمال دھڑام سے گرے۔ آئیے چیک کریں غلطی کہاں ہے۔ پہلے ایک مثال لے لیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کائنات کی جتنی بھی ڈگریاں کوئی انسان دے سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے بریف کیس ڈگریوں سے بھرے ہوئے ہیں، ڈپلوموں سے، لیکن جس ڈگری کے اوپر اللہ کا شکر کرتے ہوئے، فخر سے نہیں، اکڑ کے نہیں، بڑی عاجزی سے مٹ کے، جس ڈگری کے اوپر، جس سند کے اوپر اگر فخر ہے، اعتزاز محسوس کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل لے آئے، ماسٹر بن جائے، بی ایس کر لے، کوئی انسان سائنسی علوم پڑھ کے آ جائے، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لے، چاند ستاروں، کہکشاؤں، گلیکسیز تلک کا سفر کر جائے، لوگوں سن لو، مصلے پہ بیٹھ کے پڑھنے والا قرآن اور حفظ کرنے والا یہ طالب علم جو ہے، اس سے بڑھ کر کے کائنات میں رتبے اور اعزاز میں کوئی اور آگے نہیں ہے۔ یہ ڈگری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دلوائی ہے۔ لیکن آج ہوا کچھ ایسا ہے، مالک یوم الدین نے عدالت لگائی ہے، لمن الملک اليوم ہے، للہ الواحد القہار ہے،
اور سوال کیا جا رہا ہے، رب نے پوچھ لیا ہے، او میرے بندے اپنی زندگی کا ذرا حساب دے، پوری زندگی کیا کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے اللہ یا قرآن پڑھتے گزری یا پڑھاتے گزری، یا سیکھتے گزری یا سکھاتے گزری، تلاوتوں میں گزری، تجوید میں گزری اور ترتیل میں گزری، حدر میں پڑھتے ہوئے گزری، بڑی محبتوں سے پڑھا، جم کے پڑھا، پوری دنیا میں قرآن کی آواز کو، صوت القرآن کو پھیلایا، کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کہیں کہ پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا؟ لیکن آج اللہ نے اسے یہ ڈگری نہیں دی، فرمایا کذبت۔ آئیے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106، مالک فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ، دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، نفسیات یہ ہے، ان کے اندر مسائل یہ ہیں، پرابلم یہ ہے، اس دھوکے میں ہیں الا وہم مشرکون، وہ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں اسے وہابیوں کا مسلک کہہ کے رد نہ کر دینا۔ عظمت صحابہ سننے آئے ہو، آئیے اس منظر کو دیکھیے، رب کی دربار میں قاری المقری سید القوم بن کے آیا ہے، استاذ اور استاذ القراء بن کے آیا ہے، شمس القراء ہے، عزتوں سے نوازا گیا، رتبے دیے گئے، پوری قوم نے واہ واہ بھی کی، بلے بلے بھی کی، اور صاحب ایمان تھا، کلمہ گو تھا، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا تھا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کذب، تو جھوٹا ہے، تو قاری نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکری نہیں ہے۔ قرآن مجید کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنا دوں جس تاج کی کیفیت یہ ہے کہ پورا نظام شمسی بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ اور جب ہم نظام شمسی کہتے ہیں تو سورج کے گرد گھومنے والے 9 ستارے، ان سیاروں میں ایک مشتری، دنیا کی یہ 1300 زمینیں اس طرح کی اور جو ہیں اکیلے مشتری میں ڈال دی جائیں تو مشتری کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، اتنا بڑا ایک مشتری۔ اور یہ مشتری 1000، اور ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، اتنے بڑے حجم کو لے کے اگر سورج کے پیٹ میں ڈالا جائے تو سورج پھر بھی بڑا ہے، اور ایک سورج نہیں، سورج کے پیٹ میں ہزار مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ 4 کروڑ سورج مل جائیں، آسمان کے ترنگڑ 3 ستاروں میں درمیانی سورج، وہ درمیانی سیارے کے پیٹ میں اتنے سورج آ جائیں، 4 کروڑ سورج، لیکن قیامت کے دن جو حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، یہ پورا نظام شمسی اس میں لگے ہوئے ایک نگینے کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا۔ لیکن آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن پڑھ کے آیا ہے، قرآن پڑھا کے آیا ہے، قاری بھی ہے، المقری بھی ہے، المجود بھی ہے، بڑا نام ہے، بڑی عزت، بڑی آبرو ہے، بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، دنیا بھر میں گیا ہے، شہرتوں کو پایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے جھوٹ بولا اس لیے پڑھا تھا نا، میرے لیے مخلص ہو کے نہیں، وحدہ لا شریک کے لیے نہیں، تو نے دکھاوے کے لیے پڑھا تھا۔ فقد قیل، دنیا نے تجھ کو وہ رتبہ، وہ عہدہ، وہ نام، وہ اشتہارات، وہ سب کچھ، وہ نعرے، وہ تجھے مل گئے، فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ حضرات اس بندے سے شرک اصغر ہوا ہے، ابھی اکبر نہیں۔ دکھاوا، نمود، نمائش، من کے اندر کہیں خیال آ گیا کہ بلے بلے میرے سے بڑھ کے کوئی نہیں، دوسرا لایا گیا، دنیا کی دولت اور پیسہ ایک طرف، کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، توحید لے کے آ،
خالص لے کے آ، دکھاوا نہ ہو، شرک نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ پوری کھجور بھی دینے کی ہمت نہیں، ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ بھی میرے رستے میں دے کے آ، میں جہنم کے اور تیرے درمیان ڈھال بنا دوں گا۔ یہ برکت ہے توحید کی۔ لیکن کلمہ پڑھ کے ساری دولتیں، ساری دنیا، سارا پیسہ، سارا سرمایہ، جمع پونجی، جتنے بھی اس نے ڈھیر لگائے تھے، بینک بیلنسز تھے، سارے اٹھا کے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو بانٹ بانٹ کے آیا، اللہ کے دربار میں پہنچا، کہا اللہ دنیا کی جتنی ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، پیسہ میرا، غریبوں کے گھر میں پیسہ میرا، راشن اور سامان میرا، اللہ جو کماتا گیا میں بانٹتا اور دیتا گیا، کنویں میں نے جو ہے وہ کھدوائے، نلکے میں نے لگوائے، اللہ میں نے لوگوں کی سہولتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جو بھی تو نے دیا وہ میں نے تیرے رستے میں دیا۔ اللہ کہتے ہیں کذبت، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، مومن بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود احوال کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو تو شرک کر کے آیا، اور یہ شرک اصغر ہے، دکھاوا، نمود اور نمائش، تو نے اس لیے کیا تھا، فقط کی لوگوں نے تیرا نام سخی رکھ دیا، تیرا نام رکھ دیا سخی، لیکن آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے فرشتوں کو حکم ہوگا۔ میرے بھائیوں آیت ذہن میں رکھیے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آج یہ منظر کیوں دیکھنا پڑا؟ کہیں تیری میری زندگی میں مال اور دولت، جمع پونجی، دنیا میں بانٹنا اور دینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور نوٹ دکھا دکھا کے جو ہے وہ اچھال اچھال کے لوگوں کے اندر بلے بلے واہ واہ لینی، اور کسی غریب کی مدد کرنی، اور ساتھ میں معاملات دکھانے اور پیش کرنے، اور میڈیا کی زینت بنانا، یہ اللہ کے رستے میں قرآن پڑھنا تو دکھاوا کر کے کہ دنیا داد دے، حضرات مل گئی۔ تیسرا آیا ہے مجاہد ہے، اپنی جان دے کے آیا ہے، گردن کٹوا کے آیا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے لایا ہے، مالک کے سامنے پیش ہوا ہے، کلمہ بول رہا ہے۔ کلمے کے بغیر شہادتیں نہیں ہوتی، مگر میدان جہاد کی لڑائیاں اور جنگ، یہ نیزے، یہ تیر، یہ تلوار، یہ جو ہے تلواروں کی جھنکار، اور جو ہے یہ تیروں کی بوچھاڑ اور بارشیں، ان نیزوں کے اندر ان کی انیوں پہ کھڑا ہو کے جسم چھلنی کروا کے، ٹکڑے ٹکڑے کروا کے رب کے سامنے جب آتا ہے، کلمہ پڑھے بغیر تو نہیں ہوا، کلمہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ نے جب پوچھا یہ لے کے آئے ہو تو مالک نے کہا جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے، تیرا جہاد اس لیے تھا کہ دنیا مجاہد کہے، تیرا لڑنا اس لیے تھا کہ دنیا بہادر کہے، گردنیں اس لیے کٹوائیں کہ دنیا شجاع کہے، تجھے دنیا میں صلہ مل گیا، لیکن آج میرے پاس تیرے اس ایمان کی، اس کلمے کی، توحید کا دعویٰ کر کے رب کے رستے میں نام کٹوانے کے باوجود بھی تیرے لیے میرے پاس صلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ روایت سن کے، اگر سینے میں دل ہو اور جگر ہو، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، خوف آتا ہے، آج میرا عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ پکڑے گئے۔ یہ تو صرف شرک اصغر تھا، آئیے شرک اکبر کی طرف۔ مالک فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں جتنے گناہ ہیں اکٹھے کر لیے جائیں، تو گناہوں کی زمین بھر ڈال، آپ آئیں۔ مالک کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، او میرے بندے، تو زمینیں ساری کی ساری رکابیاں بنا کے، پلیٹیں بنا کے، تھال بنا کے، گناہوں کے بھر کے لے آ، جرم لے آ، چاروں طرف تیری نافرمانیاں ہوں، عصیان ہو، لغزشیں ہوں، بھول چوک ہو، میرے خلاف تیری ساری بغاوتیں میں قبول کر لوں گا، لیکن میرے ساتھ شرک کر کے نہ آنا۔ اور اگر تیرے پاس شرک نہیں، خالص توحید ہے تو میں معاف کر دوں گا، اور اگر تو نے شرک کیا، کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے،
بچے بچے نے سنا، کسی دوسرے نے نہیں سنا تو کم از کم ہم نے اپنی جماعت کو سنایا۔ تربیت کی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ کائنات کے معلم اول نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور بتایا بنی اسرائیل میں 2 بندے جا رہے ہیں۔ تربیت کن کی ہو رہی ہے؟ صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ شرک سے پاکیزہ ہستیاں اور اس سے دور کوسوں دور ہستیاں، اور آج کا مشرک اٹھ کے بولے، منافق بولے، زبان کھولے تو ذرا سوچے بھی صحیح۔ کہاں گزر رہے ہیں؟ سامنے آشیانہ ہے، ایک آستانہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، کسی سرکار کی نسبت ہے، گزرنے لگے۔ مجاوروں نے بولا نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو باقاعدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نذرانہ ڈالیے، لوگ تیار ہیں۔ دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کو۔ کہا سنیے، ہمارے اس آشیانے کا، آستانے کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نذرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ دونوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے؟ پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے نذرانہ دینا پڑے گا، بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارنی ضرور پڑے گی۔ ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہر دور کے پیغمبر کی تربیت۔ ایک نے مکھی کو پکڑا، مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک نقطے کے برابر شاید، یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی۔ انہوں نے کہا جا۔ دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ، موٹا تازہ بکرا اور چھترا، گائے بھینس، کٹا بچہ، اونٹ اور دیگر جانور وار وار کے، لا لا کے، گھما گھما کے، کاٹ کاٹ کے، ذبح کر کے کھلا کے تو نے نیکی سمجھی؟ انہوں نے روکا صرف ایک مکھی کا سر، اس نے کاٹ کے لگایا، جان چھوڑ دی گئی، مگر اس نے ایک مکھی کے برابر بھی شرک نہیں کیا، یاروں نے مار دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بندہ صرف ایک مکھی کے برابر شرک کرنے پہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی جتنا بھی شرک گوارا نہ کر کے دوسرا جنتوں میں چلا گیا۔ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ، کلمہ پڑھ کے تیری میری زندگی میں جب جب جہاں جہاں مشکلیں آئیں، ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں چھاج نہیں باندھے، کہاں دھاگے نہیں باندھے، کہاں سے کڑے نہیں لیے، کہاں سے چھلے نہیں لیے، کہاں سے تعویذ نہیں لیے، اور رب کو چھوڑ کے امیدیں یہ رکھی کہ بیٹا دے گا، پیر دے گا، اور جب دیا تو نام پیراں دیتا رکھا۔ اب بھی شرک نہیں ہوا۔ وہ جناب بتوں کی ایتے ہیں، یاد رکھیے جتنے بھی بت تھے وہ کسی بڑی ہستی کی تصویر اور ڈھانچے اور سٹیچو بنا کے اس کی یاد میں تھے۔ اینٹ کو یا پتھر کو کوئی نہیں پوجتا تھا۔ ود بھی سردار تھا، یغوث بھی سردار تھا، یعوق بھی سردار تھا، نصر بھی سردار تھا۔ لوگوں، یہ نائلہ بھی سرداری والی حیثیت میں آ کے کھڑی تھی۔ یہ جو عزا تھا وہ ہبل تھا۔ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے بزرگ اور قوم کے سردار تھے، مگر جب ان کے نام پہ اللہ کے گھر میں ان کو رکھ کر کے ان لوگوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، صفا مروہ کی سعیاں بھی کی، لیکن رب نے اٹھا کے منہ پہ مار دی، تو اور میں کس بات کی مولی ہیں، مسلک پہ نہ جا۔ یہ وہابی سنی شیعہ کی تفریق نہیں، یہ صحابہ کی زندگی ہے، جمیع صحابہ۔ اور ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، مجھے صرف ایک مثال دے دیجئے۔ جب محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کی حاضری لی، شہادت لی، الا ہل بلغ،
125 लाख صحابہ का 1.25 लाख صحابہ के अगर दोनों हाथ उठे हैं तो 2.5 लाख हाथ, एक एक उठाए तो 1.25 लाख हाथ, और ये 2 आंखें 2.5 लाख आंखें मेरे महबूब को देख के जो गवाही दे रही थी। महबूब जाते जाते इतना ही काम जिम्मे लगा जाते। हम एमफिल पीएचडी में बीएस में बच्चों को असाइनमेंट दे के कहते हैं इतने नंबर हैं, ये करोगे तो फिर कुछ मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगी। 1.25 लाख अंबिया थे। महबूब कह देते भाई इनकी कब्रों में से एक एक बंदा एक एक कब्र की वो असाइनमेंट ले ले, उसको ढूंढेगा, फिर उस पर मट्टी डालेगा, कब्र बनाएगा, निशानात लगाएगा, 4 दीवारी करेगा, वहां पे जो है एक इमारत बनाएगा, इमारत पे कुब्बा बनाएगा, और फिर उस पे उस पैगंबर का नाम और वसफ लिख दे, मैं जन्नत के टिकट दे दूंगा। काबा के रब की कसम, जा पूरी तारीख को खंगाल, सहाबा की जिंदगियों को देख, एक भी मौके पे उनसे बढ़ के भी किसी पे मुश्किलें आई हैं। मेरे महबूब ने कभी अपने गुजरने वाले पहले बुजुर्गों की कब्र पे सर रखा हो या माथा टेका हो? नहीं। कलमा पढ़ के शिरक की इजाजत नहीं है। अगर होती तो मेरे महबूब से बढ़ के किसी पे मुश्किलें नहीं आई। आज छोटी सी मुश्किल पे उठ के कहता है हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार ते सहवन चल, झूले लाल दे खुशियां गम टाल, अली हजवेरी पार कर कश्ती मेरी। ये सारे जुमले जो तूने बना रखे हैं और हर दरबार और बुजुर्ग और हस्ती से मुंसलिक कर रखे हैं, कभी महबूब की सीरत भी पढ़ी? कितने दुख आए, अभी पैदा नहीं हुए, बाप फौत हो चुका, आंख खुली, यतीमी का दुख, थोड़ी उम्र बढ़ी, मां की वफात का दुख, 2 साल और बढ़े, दादाजी की रहलत का दुख। और लोगों इस तरह जिंदगी गुजरते गुजरते कहीं यारों के याराने और कहीं उनकी शहादतें, कहीं सूलियां, क्या कुछ नहीं हुआ। कितने दुख दिए गए। बदर में सताया गया, उहद में सताया गया, खंदक में सताया गया, गज़वात के लिए लाके खड़ा किया गया, अमन से जीने नहीं दिया। लेकिन जब भी दुख आया मेरे महबूब जनाबे आदम की ढेरी पे गए, कलमा पढ़ के जनाबे नूह की कश्ती को जाके पकड़ा। आज मिल गई है ना वो कश्ती। मेरे महबूब चाहते, रब को कहते कश्ती तैयार करके सामने लाके मदीने में खड़ी कर दी जाती, और लोगों किसी भी दर पे दस्तक नहीं दी, बल्कि जुमले हैं कान इदा हज़बहु अम्र फाज़िया इला सलाह। तेरे मेरे महबूब को, असहाब की तरबियत करने वाली हस्ती को, इस मुअल्लिम अव्वल को, दिल से दिल जलाने वाले को मुकाम पता है क्या मिला है? क्या फरमाया? एक ही नोट आया जिंदगी का, काना इदा हज़बहु अम्र फज़िया इला सलाह। पैगंबर को जब जब मुश्किल आई तो कहाँ गए? हर मुश्किल दा इक्को हल, हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार मसीते चल, दुनिया को बता, मुश्किलों को कह औलाद नहीं मिली, सू बांध दी गई। अगर कोई कहता है कि दिमाग बंद कर दिया गया है तो कह दे जिसने मां के पेट में इसे खोला है, सारी कायनात मिलके भी बांधना चाहे तो बांध कोई नहीं सकता। मैं किसको बुलाऊं? मैं धागे बांधूं? मैं कड़े छल्ले लूं? मैं अंगूठियां पहनूं? मैं नग डाल के उम्मीदें रखूं? लोगों नहीं। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ये मसलक था सहाबा का, और यही दावत है आज के वहाबी की। हजरत गिरामी सर से लेके पांव तलक अपने दुख गिनिए। तेरे बाल उड़ गए हैं तो रब से मांग, दिमाग के अंदर कमी बेशी कोई फतूर है तो रब से कह। अगर किसी ने यह दावा किया है मैं कान बंद कर दूंगा, सारी दुनिया मिल जाए ईमान और अकीदा रख,
जो कान रब ने खोल दिए, टूल लगा दिए, मां के पेट में से दुनिया में भेज के समाते दे दी, सारी दुनिया मिलके बंद नहीं कर सकती। नाक के नथने जो रब ने दे दिए तो ईद की खुशबू से रोके तो रोक नहीं सकती। लोगों, रब ने जो मुंह का कट लगा दिया, जो लुक्मे रब ने लिखे हैं, सारी दुनिया मिलके तेरा रिज़्क बंद नहीं कर सकती। जो रब ने तेरा सीना बना दिया, अलम नशरह लका सदरक, सारी दुनिया भी कहे हम दिल बंद कर देंगे, सीना बंद कर देंगे, ये बंद नहीं कर सकते। तेरा पेट अल्लाह ने अगर उसमें सूर रखी है, कोई औलाद बंद नहीं कर सकता। तेरी शर्मगाह को अल्लाह ने जो निकाह के साथ जोड़ के औलाद मुकद्दरू में रखी है, कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे कदम जो रब ने उठुराने हैं, चलाने हैं, सारी दुनिया भी रोके तो रोक नहीं सकती। पाबंदियां लगती आई, मुसीबतों में घबरा के गैरों के दर पे जाना छोड़ दे, क्योंकि रब का कुरान कहता है कलमा पढ़ के गैरों से उम्मीदें रखे। तो फिर तूने हमको समझा ही नहीं। इस मिसाल के साथ बात खत्म करूं। रब कहते हैं, सूरह हज है और इंसानों के नाम अल्लाह का पैगाम है। हज पे आने वालों, उम्रे करने वालों, एहराम बांधने वालों, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने वालों, लब्बैक ला शरीका कहने वालों, आओ एक बात सुनो। या अय्युहन नास, इंसानों सुनो। किसी मसलक को नहीं, पूरी इंसानियत को आवाज दी है। दुरिबा मसलुन, एक मिसाल दी जाने लगी है, मिसाल दी जा रही है। जरा इस मिसाल को सुनिए। फस्तमिऊ लहा, तवज्जो से, प्यार से, मोहब्बत से, इन्हिमाक से, दर्द दिल से तड़प के अपना ईमान और अकीदा बनाने के लिए सुनिए। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बड़ी दुनिया आपको आके कहेगी कि बुत, वो नहीं जी बुतों वाली आते हैं। अल्लाह तेरे बुत को सीधा कर दे। ये तेरा भी तो कद बुत ही है ना, इसी बुत का बुत बनता है। पुत समझण की कोशिश कर, ये बुत वाला रोला नहीं। अगर मैंने एक दिन पूछा, बुत बुत कर रहा था, मैं क्या पर अगर घर बीबी ना मने तो की कर दे? कहते ओदी गुत खिंचने और की करना है। मैं क्या उत्थे की है? कहते अकल उत्थे रखी है। बुत है तो इसी के साथ तेरा ईमान भी वाबस्ता है। कलमा पढ़, रूह है तू, जिंदा है तो जिंदा बन। और अल हय्युल कय्यूम को छोड़ के जिन दरवाजों पे जा रहा है जरा तवज्जो कर। जिनको बुला रहे हो, आवाजें देते हो, बेटा लेने के लिए, माल लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, सियासत की आदत के लिए, आगे अल्लाह ने क्या कहा? आपको दे देंगे। लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये सारे बाबे मिलके ज़ुबाबा के अंदर जाल उतार दें तो बाबा ही है। बाबा जी सुनो, सारी कायनात के बाबे मिल जाएं, बुजुर्ग मिल जाएं, हस्तियां मिल जाएं, औलियाउल्लाह मिल जाएं, तेरे वली मिल जाएं, कुतुब मिल जाएं, अब्दाल मिल जाएं, करनी वाले मिल जाएं। कुरान का चैलेंज 1400 साल से खड़ा है। कलमे पढ़ के शिरक, और तू कहता है जी वो शिरक है ही नहीं। कुरान कह रहा है बुला सारे, अल्लाह के अलावा ले आ। एक मक्खी नहीं बना सकते। काका किथों बनाना है? मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी बनाना तो बड़ी दूर की बात है। कहा इन्हां कोलों खांदियां खांदियां हलवे दा भोरा मक्खी लै जाए ते भावें गुजरां वाले दे 3200 चिड़े खा के डोले बनाए होण, ते जिन्नी मर्जी उच्ची ते तेज फ्लाइट होवे ते पहुंचे हुए होण, ते भावें 40 साल पुट्ठे होके चिल्ले कट्टे होण, तो मक्खी भोरा लै जाए तो मोड़ नहीं सकते। तरला पाया बाबिया ने, सारे ने रल के, एक साइंस का आंदा यार ਇਹਦਾ तो कोई हल कढ़। उन्हें क्या अच्छा कढ़ने, शीशे का एक बुलाक लिया इंच बाई इंच का, बड़ा है तो शायद पकड़ना मुश्किल हो, छोटे से छोटा करके दोनों साइडों से अंदर ट्यूजर डाले और दबाने वाले हिस्से बाहर रखे, बीच में खुराक रखी, अंदर एक मक्खी डाली। कहने लगे जी कैमरे ला लो, इन्हें जो चुकन लगना है तो आप एक
ट्यूजर नाल ते मोचने नाल इनू फड़ लेना, वाह मोचिया, समझ ना आयो। मोचने पकड़ पकड़ के दूसरी तरफ असी जेड़ा इन्हें चुकया होना खो लेना। अल्लाह ने क्या, आ जाओ, कैमरे लगे हुए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है, लैब हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं। कुरान को झूठा करना, साबित करना जरूरी समझा जा रहा है। अल्लाह ने कहा चल मक्खी फिर तू भी मेरे हुक्म पे चल, अला लहुल खल्क वल अम्र, जिसने बनाया है आर्डर उसी का चलेगा, इनका नहीं चलेगा। मक्खी ने पर फड़फड़ाए, जदों घर च एयर फ्रैशनर कर दे तो पहले की कर दे, फिर अभी यहाँ पे स्प्रे हो रहा था, एक साथी कर रहा था, आप देख रहे थे, आपके बीच में से गुजरा, मक्खी ने पर हिलाया, अपने आप को थोड़ा शेक किया, और जो अल्लाह ने आगे थूथन दी हुई थी ना, उसमें से खाने के जिस जर्रे पे डाला, थोड़ी देर के बाद उसकी हालत देखी, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आई कि जैसे मैदे में जाके खाना हजम हो जाता है, ये बाहर ही हजम हो गया है। मक्खी दुनिया का वाहिद जानवर है कि जो खाने को हजम बाहर करती है फिर उठा के पेट में डालती है। बाबा जी सारे बाबे ले आओ, इसने जो बाहर ऊपर स्प्रे करके हजम कर दिया है, तेरे रब ने उसको वहीं पे हजम वाली मैदे वाली हालत में डलवा दिया है। क्या किसी को उठा के मुंह में डाला? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, मसलक हक अहले हदीस, मसलक हक अहले हदीस, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साजे साहिब। नहीं, वो बात नहीं करें, मौत अल्लाह के हाथ में, हम कुछ नहीं हैं। दलील की बात है और अपील करते हैं, दलील के साथ अपील करते हैं, अल्लाह करे तेरा दिल बदले। और मौत कलमा पढ़ने वालों की तो कम अज़ कम ईमान पे हो, अल्लाह कबूल करे। और जब आए तो फिर पूरे यकीन के साथ आए। तो तशरीफ़ लाइए, यही हमारी दावत थी। मेरे महबूब के असहाब ने पूरी ज़िंदगी इसी नहज पे गुजारी, तौहीद पे गुजारी, शिरक का रद्द करते गुजारी, जाने दी तो इसी मौजू पे, लड़े तो इसी लिए, खड़े हुए तो इसी लिए, झुके तो उसी रब के सामने, मिटे तो उसी लिए। आपको भी दावत है, मेरे इस मसलक की ये खूबी है, हमने अपनों की तरबियत की है, लाख खामियां हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे मसलक में मलंग नहीं होता। ये अल्लाह का शुक्र है। तू भी तरबियत कर। जब हम बात करते हैं, कहते हैं जी असी नहीं कहेंगे ये जाहिल लोग अप्पे कर देने, हमारे यहाँ भी तो जहालत है, क्यों नहीं है, अनपढ़ भी हैं, लेकिन तू अपने जुमू में, खुतबों में दावत दिया कर, कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में, खिताबात में। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आवाम के अंदर ये आगही होगी, इल्म पहुँचेगा, तरबियत होगी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती।